بات پاکستان پر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ انڈونیشیا جو ہے وہ بہت کین ہے. جی یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ بہت کین ہیں اس میں آنے کے لیے. اچھا، جب یہ سلامتی کونسل میں گیا، یہ قرارداد گئی، اور یہ سلامتی کونسل کی ان قراردادوں میں شامل ہوگی کہ جو کہ ابہام کے حوالے سے جو ہے دے ٹیک دا لیڈ. ٹھیک. کیونکہ اس کے اندر کوئی اسپیسیفیکیشنز نہیں ہے، کوئی گرینولر ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں مصر کے بارے میں اور صہیونی ریاست کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دونوں مشترکہ طور پہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوگا. اس کے اندر جو حماس کی، پیلسٹینین اسلامک جہاد کی اور فتح کی اور جو اپنا دوسرے جو جنگجو ہیں غزہ میں، کہ ان کی جو ڈسارمامنٹ کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈسارمامنٹ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی، نہ ہی اپنے ہم ہتھیار ڈالیں گے جب تک ایک فلسطینی گورننگ باڈی جس کے اوپر فلسطینیوں کا اتفاق رائے ہوگا، جب تک اس کا قیام جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض یہ کی تھی کہ اس قسم کی صورتحال میں پاکستانی فوج کے دستوں کا غزہ میں جانا ایک بہت ہی بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم حماس کے لوگوں پر فائر کریں، نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حماس ہمارے لوگوں پر فائر کریں. ایبسولوٹلی. اور اس بات کا تو آپ کو آج آپ ریفرینڈم کرا لیں پاکستان کے اندر تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کے جو شہری ہیں جن کا اس ملک پر حق ہے، جی کیونکہ یہ ملک ان شہریوں کے بغیر نہیں ہے. کوئی بھی ملک اپنے شہریوں کے بغیر نہیں ہوتا. وہ تو ایک پھر جو ہے نا ایک خالی جگہ ہوتی ہے نا، شہریوں کی وجہ صحیح. سے جو ہے ریاستیں بنتی ہیں. آپ آج ریفرینڈم کرا لیں، آپ کو اوور ویلمنگلی اس بات کا جواب مل جائے گا کہ پاکستانی فوجی دستے جو ہیں وہ غزہ میں جانے چاہیے یا نہیں جانے چاہیے. اس بات کا فیصلہ کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا. اسی لیے آئین نے آپ کو ایک نظام دیا ہے کہ جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب چاہتا تھا کہ ہم یمن کی لڑائی میں جو ہے وہ شامل ہو، اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب نے ایک درست فیصلہ کیا تھا یمن کے حوالے سے کہ اس سوال کو پارلیمان کے سامنے رکھ دیا تھا. اور پارلیمان کا کیا جواب تھا؟ پارلیمان کا جواب تھا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو 2003 میں لے جاتا ہوں. 2003 میں جب امریکہ بہادر نے یہ فیصلہ کیا جھوٹ بول کر کہ عراق پر حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے ترکیے کو یہ کہا کہ جی ہمیں آپ کا جو ہے وہ چاہیے، بیس چاہیے، جہاں سے مطلب 62,000 امریکی جو سولجرز ہیں اور ایسٹس ہیں وہ ترکیے کی زمین استعمال کریں گے عراق پر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے. ترکیے کی حکومت نے 2003 میں کہا کہ جی ہم اس بات کا فیصلہ اس وقت کریں گے جبکہ ترکیے کی پارلیمان جو ہے وہ اس کو یس یا نو کہے گی. انہوں نے وہ ووٹ جو ہے 1 مارچ 2003 کو پارلیمان کے سامنے رکھا. پارلیمان نے اس کو رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دیر از میسو پبلک اپوزیشن. اور جو اے کے پی تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اندرونی یہ جو معاملات ہیں اس کی بنا پر معذرت ہے. اور حالانکہ جو وہ ووٹ ہوا تھا
اس میں کوئی 264 جو ہیں وہ جو ہے اس کے مطلب کہ رد کرنے کے حق میں آئے اور 250 جو ہے وہ اس کے مخالف آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اگر آپ اپنے جو آئین کے مطابق جو آپ کے مختلف جو ادارے ہیں ان کو اگر آپ ایک عزت دیں, جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں, تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اوپیکنس ہے نا کہ جی کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے, کس قسم کے معاملات طے ہو رہے ہیں, کیوں وہ معاملات طے ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے کیا جو ہے حکمت عملی ہے, اس طریقے سے کام نہیں چلتا. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ جو سلامتی, یہ جو 20 نکاتی منصوبہ ہے ٹرمپ کا, اس کا فلسطین کے قضیے کے ریزولوشن کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. مغربی کنارے میں اور جو مقبوضہ فلسطین کے جو علاقے ہیں جس میں مشرقی یروشلم بھی ہے, جس کے اندر وہاں پر صہیونیوں کی جو ایکسیسز ہیں وہ لگاتار ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے, ان کے گھر مسمار ہو رہے ہیں, ان کے باغات تباہ ہو رہے ہیں, ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. یہ لگاتار ہو رہا ہے اس 20 نکاتی منصوبے کے باوجود. جی, غزہ کے اندر آپ کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, اس دن بات بھی ہوئی تھی کہ وہ جو تخم خنزیر جو ہے یاسر ابو شباب, جو کہ ان خبیثوں میں سے ایک تھا, وہ 4-5 ہیں جو کہ صہیونی جو قابض فوجیں ہیں ان کے ساتھ وہ لنک تھا. اس غدار کو تو جہنم واصل کر دیا گیا. اور جی, وہ جو منصوبہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کے کرم سے وہ منصوبہ جو ہے وہ تو اس کو تو برباد کر دیا گیا. اب اس سارے معاملے میں ہم سامراجیوں کے حق کے ساتھ مل کر اگر ہم غزہ میں گھس گئے اور ہمیں فلسطینیوں پر فائر کرنا پڑا یا فلسطینیوں کو ہم پر فائر کرنا پڑا تو تف ہے ہم پر. جی اعجاز, یہ آپ بالکل بات درست کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے, خیر ابھی تو یہ جو انٹرنیشنل فورس بننی ہے اس کی بھی کلیئرٹی نہیں ہے, اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے, وہ کیا وہ ان بن کا ہی نہیں سکتی, وہ بن ہی نہیں. دیکھیں نا, آپ جا کے وہ سلام وہ یہ جو ہے جی نا میں نے پڑھی ہے وہ قرارداد, وہ جو 5-6 صفحے کا جو وہ سلامتی کونسل کا ریزولوشن ہے, وہ اس کے اندر اتنے جو ہے وہ ہولز ہیں, اتنے گیپس ہیں, اتنا ابہام ہے کہ اٹ از امیزنگ کہ وہ پاس ہو گیا.